ایک انسان گھر سے نکلا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے روانہ ہوا، اور مقصد کیا ہے؟ مسجد کے اندر پہنچوں، با جماعت نماز ادا کروں، یہ مقصد ہے۔ لیکن مسجد میں آیا، فوجد الناس قد صلوا، جماعت ہو چکی تھی، کیونکہ یہ جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس دور میں گھڑیاں تو نہیں ہے نا، اب تو گھڑیاں موجود ہیں، اس لیے امام کو پابندی کرنی چاہیے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب گھڑیاں موجود نہیں تھیں، تو اب تو ہر بندے کے پاس گھڑی ہے کہ کب نماز ہو، تو اب گھڑیاں موجود ہیں، اس لیے امام کو پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ گھڑی بنی ہی امام کے لیے ہے، نہیں عوام واسطے نہیں، گھڑی بنی ہی کس کے لیے ہے؟ امام کے لیے ہے۔ امام کو دیکھنا چاہیے بھی سوئی تے سوئی ٹھک، امام مسلح تے فٹ، اس مقصد کے لیے گھڑی ہے۔ اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ گھڑیاں دفتروں کے لیے بنی ہیں، نہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ گھڑیاں جو ہے نا ہمارے ہوائی جہاز یا لاری اڈے اس کے لیے بنی ہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے جو آپ شادی پہ ٹائم لکھتے ہیں کہ دعوت ولیمہ کا ٹائم جو ہے نا وہ 1:30 بجے ہی ہوتا ہے، پھر کھانا 1:30 بجے ہی دیندے ہو، تے جتنی لیٹ تسی سانو کھانا دیندے ہو اتنی لیٹ اسی تہاڈی نماز نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتی، وہ ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے میں کہتا ہوں کہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا، سب کے لیے ایک ضابطہ بنائے نا، سب کے لیے۔ یہاں پر نماز ہو بھائی، یاد رکھیں، میں یہ سمجھا ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یقیناً جتنی پابندی ٹائم ٹیبل کی، وقت کی امام کرتا ہے نا، آپ کو روئے زمین پہ دوسرا بندہ ہی کوئی نہیں ملے گا۔ مجھے لا کے دکھائیں ایک بندہ، میں دیتا ہوں اس کو 20,000 روپے، 20,000 روپے میں دیتا ہوں، ایک مہینہ بس وہ مسجد میں بیٹھا رہے، آنا جانا کتے نہیں، مسجد میں بیٹھا رہے، اپنا کاروبار چھوڑے، معاملات چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، سب کچھ چھوڑے، بیٹھے۔ کتنے بندے تیار نے؟ میرے محترم ساتھیوں، غور کیجئے اور توجہ کیجئے اور سوچئے اس چیز کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل پابندی نہیں ہونی چاہیے، کریں، لیکن جتنی سختی کر دی گئی ہے اتنی بھی نہیں تھی۔ کوئی عذر ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اب خدا نہ خواستہ جو امام ہے، بٹ ٹائم دا کیڑا پتہ لگتا ہے، اس کو اگر نماز کے وقت ہی کوئی حاجت وغیرہ ہو جائے تو کوئی تھوڑی جی درگزر دی جو ہے نا کھڑکی کھلی رکھنی چاہیے نا، کو معافی تلافی کا آپشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یا تسی داڑھی منا بندہ پیچھے تیار رکھو بھی کیوں نہیں آیا امام تے چڑھا دیو مسلے تے، کیا خیال ہے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے کہ اگر امام لیٹ ہوا، اس کے مسلح پہ تو آپ نے بندہ چڑھا دیا، آپ گئے ہیں سفر کر رہے ہیں ڈیوو بس پہ، ڈرائیور لیٹ ہو، کدے اوتھے بھی چھال مار کے بیٹھو، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کروں گا، وہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ کی جو دکان پہ جو آپ کا ٹھیا ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھے، وزیر اعلیٰ کی کرسی وزیر اعظم لے لے، یہ آپ کے میڈیا کے اوپر ہوا بن جاتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام معاملے پہلے ہی حل کر کے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کسی کی عزت والی نشست پہ نہ بیٹھے، میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ کسی کے علاقے میں جہاں پر وہ امام ہے اس کی اجازت کے بغیر امامت نہ کروائے، یہ بھی پیغمبر نے فرمایا۔ ہمیں بھی دین سیکھنا چاہیے، کچھ چیزیں ہماری عوام کو اور پبلک کو بھی سیکھنی چاہیے، ہمیں بھی نرمی کا درس اور آپ کے لیے بھی نرمی کا درس۔ اس لیے اگر میں اور آپ روٹی کے انتظار میں 2-2 گھنٹے وہ جو ہے نا آنکھیں اٹھا کے اور منہ کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، تو پھر 2 منٹ اگر امام کو حاجت ضرورت کبھی کبھار ہو گئی ہے، درگزر کا آپشن اس کے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ بہرحال گھر سے چلا ایک بندہ اور جماعت قد صلو وہ ہو چکی تھی۔ بہرحال میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ گھڑی جو ایجاد ہوئی ہے نا وہ سب کے لیے ہوئی ہے، ایم وچوں دوجیاں گلاں آ گئیاں، گھڑی جو ہے نا ایک امام کے لیے ایجاد نہیں ہوئی، سب کے لیے ہوئی ہے۔ جب آپ جمعے کے لیے آتے ہیں نا، آنے کے لیے بھی گھڑی ایجاد ہوئی ہے، صرف جانے کے لیے ہی نہیں ہوئی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو آپ کے آنے کا ٹائم ہے نا، یعنی لکھا جاتا ہے کہ جمعہ کتنے بجے شروع ہوگا، 12:45 تے تو انو پتہ ہے، تو اس مقصد کے لیے بھی گھڑی بنی گئی ہے، یا اس مقصد کے لیے بھی 1:35 پہ ختم ہوگا؟ 1:35 والا اصول یاد ہے، 12:45 والا کیوں بھول گئے ہو؟ وہاں پہ کیوں بھول گئے ہو؟ اگر آپ آتے ہوئے بھول گئے ہیں تو جاتے ہوئے میں بھول جاتا ہوں، بس اتنا جو فرق ہے۔